بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند الرسول كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا یعملون. لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون. فإن تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فإخوانکم فی الدین ونفصل الآیات لقوم یعلمون. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ. فرمایا جو لوگ توحید باری پہ یقین نہیں رکھتے اور مختلف چیزوں کی پوجا میں گرفتار ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پہ جنہیں اعتماد نہیں ہے، ایسے لوگوں سے کسی عہد کو نبھانے کی کیا امید کی جا سکتی؟ اللہ کریم جو ساری کائنات کا خالق ہے، جس نے انسان کو بے شمار خوبیاں اور بے شمار نعمتیں عطا کر کے پیدا فرمایا، اتنی نعمتیں عطا فرمائیں کہ خود انسان شمار نہیں کر سکتا. اگر وہ اسی کا شکر ادا نہیں کرتا اور اسی کی توحید پہ ایمان نہیں رکھتا اور اس کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتا ہے، دوسروں سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے، تو پھر ایسے بندے پر کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو معاہدہ کرے گا اسے پورا کرے گا؟ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ. اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو وہ معاہدہ کرتے ہیں اس کا کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، یہ درست ہے کہ جب تک وہ بدعہدی نہ کریں تب تک مسلمان بدعہدی نہیں کریں گے، لیکن ان سے امید نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ معاہدہ پورا کریں گے. مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اگر مشرکین سے معاہدہ ہوتا بھی ہے تو انہیں سستی نہیں کرنی چاہیے، اپنی تیاری پوری رکھنی چاہیے، کیونکہ ان کا کوئی پتہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں کہ کس وقت وہ معاہدہ توڑ بیٹھے. اِلَى الَّذِينَ عَهَدتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. ہاں کچھ لوگ ہیں، کچھ قبیلے یا کچھ افراد ایسے ہیں
جنہوں نے خانہ کعبہ میں مسلمانوں سے معاہدہ کیا تھا اور وہ نبھا رہے ہیں۔ فَاسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدے پہ، اے مسلمانوں اگر تمہارے ساتھ وہ اپنے عہد پہ قائم رہیں تو جب تک وہ قائم رہیں تب تک مسلمان ضرور قائم رہیں گے، چونکہ مسلمانوں کو تو معاہدہ توڑنا یا عہد توڑنا زیب ہی نہیں دیتا۔ اسلام میں کوئی ایسا عہد جو خلاف شریعت کیا جائے وہ عہد ہی نہیں۔ وہ نہ صرف یہ کہ منعقد نہیں ہوتا بلکہ اس سے توبہ اور اس کی تلافی لازم ہے۔ اور مومن اگر شریعت کے مطابق معاہدہ کرے گا تو مومن کو تو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اپنا معاہدہ توڑے۔ ہاں، مشرکین سے یہ توقع رکھنا اور ان سے یہ امید کرنا درست نہیں ہے، اور اس میں اللہ کریم نے ان کی صفت شرک کو لیا ہے۔ کیف یکون للمشرکین عہد، ان میں اور بھی غلطیاں بھی تھیں، کوتاہیاں بھی تھیں، ایوب بھی تھے، شراب پیتے تھے، بدکاری کرتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، قتل و غارت گری کرتے تھے، تو ان میں سے کسی گناہ سے منسوب نہیں فرمایا بلکہ شرک سے منسوب فرمایا۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کریم جو خالق ہے اس کے کتنے احسانات ہیں اور انسان کو کتنی بے پناہ خوبیاں عطا فرمائی ہیں، کیسا عالی دماغ عطا فرمایا ہے، نظر ہی کا اندازہ کر لیں، زبان کا، حواس خمسہ کا، پھر اس کی بوز و باش کا، پھر اس کی زندگی، اس کی اولاد، بہن بھائی، قومیں، ممالک، کتنی بے پناہ نعمتیں، کھانے پینے کی نعمتیں، کتنی بے حساب نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اگر اس اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں تو وہ پھر اور دوسرے مسلمان کے ساتھ کون سا عہد پورا کریں گے؟ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کون سا عہد پورا کریں گے جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان ہی نہیں رکھتے؟ ہاں، کچھ لوگ ان میں ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ میں مسلمانوں سے معاہدہ کیا تھا اور ابھی تک نبھا رہے ہیں۔ فرمایا فَاسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، جب تک وہ اپنے عہد پہ قائم رہیں، آپ بھی اپنے معاہدے پہ، مسلمان بھی اپنے معاہدے پہ قائم رہیں، اس لیے کہ ان اللہ یحب المتقین، اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کو عہد شکنی زیب نہیں دیتی اور مسلمانوں کو بہرحال پرہیزگاری اور تقوی کا لحاظ رکھنا ہے۔ اللہ کریم کسی کافر سے بھی بدعہدی کرنے پہ راضی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کفار کو بھی وعدہ کر کے ایفا نہ کرے، یہ درست نہیں ہے، یہ تقوی کے خلاف ہے۔ اور اللہ کریم ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کا معنی کہیں ڈر کہیں پرہیزگاری، یہ مجبوری ہے، اردو کا دامن ہی اتنا تنگ ہے کہ ان چیزوں کو ہو بہو نہیں سمو سکتا۔ تقوی ایک کیفیت ہے، ایک رشتے کی ایک نازک سی کڑی ہے کہ کوئی کام محبوب کی مرضی کے خلاف نہ ہو، اس کی پسند کے خلاف نہ ہو۔ یہ ڈر کہ اگر ایسا کیا تو اس سے میرا محبوب خفا ہو جائے گا، اس ڈر کو، اس تعلق کو، اس رشتے اور اس کیفیت کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اور یقیناً اللہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، فرمایا یہ کافر تو ایسے ہیں کہ اگر ان کو مسلمانوں پہ قابو مل جائے، غلبہ پا لیں،
تو پھر نہ تو یہ قرابت کا لحاظ کریں گے اور نہ ہی کسی معاہدے کا لحاظ کریں گے. یعنی کفار سے ہر طرح کی برائی، ہر قسم کی زیادتی اور ہر قسم کے ظلم کی توقع کی جا سکتی ہے. کہ اگر مسلمانوں پہ غالب آ گئے تو رشتہ داریاں بھی تھیں، جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کی برادری، ان کے رشتہ دار، ان کے عزیز مشرکین بھی تھے، رشتہ داری بھی تھی. رشتہ داری کا پاس بھی نہیں کریں گے اور اس بات کا لحاظ بھی نہیں کریں گے کہ ہم نے مسلمانوں سے معاہدہ کر رکھا تھا. یرضونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم. فرمایا یہ مسلمانوں کو چکنی چپڑی باتوں سے خوش کرنے کی تو کوشش کرتے ہیں جب معاہدے کرتے ہیں، یا جب ان کو غرض ہوتی ہے، یا جب انہیں اپنا کوئی مالی یا دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے تو بڑی خوبصورت اور پیاری اور میٹھی میٹھی باتیں کر کے مسلمانوں کو راضی کرتے ہیں، لیکن ان کے دل کبھی مسلمانوں کی طرف سے صاف نہیں ہوتے. یہ کبھی بھی مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے. یہ تبھی نہیں، یہ تو ہمیشہ سے چل رہا ہے، اب بھی چل رہا ہے. ہندوستان پاکستان میں بھی معاہدے ہو رہے ہیں، ہندوستان میں بھی مسلمان بھی ہیں لیکن حکومت ہندوؤں کے پاس ہے، اقتدار ہندوؤں کا ہے. تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں بھی آپ کو سننے میں ملتی ہوں گی اور بڑی امن کی باتیں اور بڑی پیار کی باتیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایجنسیاں پاکستان میں قتل و غارت گری بھی کرا رہی ہیں، تباہی بھی پھیلا رہی ہیں اور دہشت گردی کا سبب بھی بن رہی ہیں. تو دل سے کوئی بھی کافر دل سے مومن کو اچھا نہیں سمجھتا. فرمایا زبانی باتیں تو بڑی کرتے ہیں. یرضونکم بافواہہم، اپنے منہوں سے تو تمہیں، اپنی باتوں سے، اپنی زبان سے تو تمہیں بڑا خوش رکھنے کی کوشش کریں گے. وتأبی قلوبہم، لیکن جو باتیں وہ زبانی کرتے ہیں مسلمانوں کے حق میں اسے ان کے دل نہیں مانتے. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور کفار کی، مشرکین کی اکثریت جو ہے وہ نافرمان اور بدکار ہوتی ہے. جو بندہ توحید باری پہ یقین نہیں رکھتا، جو بندہ رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں رکھتا، اس سے بھلائی کی توقع یا اچھائی کی امید رکھنا فضول ہوتا ہے. وہ اکثر بدکار ہوتا ہے، بد کردار ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے، ہر برائی وہ کر سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ نیکی یا بھلائی اس کی بنیادی شرط ایمان ہے. کافر کے پاس میں کوئی نور ایمان نہیں ہوتا تو اکثر وہ برائی میں مبتلا رہتا ہے، بلکہ بعض چیزیں جو ہمیں بھلی لگتی ہیں کہ وہ نیکی کرتے ہیں، اس نیکی سے بھی کوئی دنیاوی فائدہ مراد ہوتا ہے، چونکہ اللہ پر تو ان کا ایمان نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ان کا ایمان نہیں، نہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں نہ رسول اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، آخرت پر ان کا ایمان ہی نہیں، تو پھر وہ آخرت کے لیے نیکی کیوں کریں گے؟ تو بظاہر اگر کوئی کافر نیکی بھی کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کا کوئی دنیاوی مفاد ہوتا ہے، اسے اس سے کچھ دنیا شہرت مطلوب ہوتی ہے، یا دولت مطلوب ہوتی ہے، یا عہدہ مطلوب ہوتا ہے، مقصد دنیا ہوتی ہے. کافر اور مومن میں فرق یہ ہے کہ مومن جو نیکی کرتا ہے، جو عبادت کرتا ہے، یا سچ بولتا ہے، یا دیانتداری اختیار کرتا ہے لین دین میں، یا عملی زندگی میں اچھائی اختیار کرتا ہے، تو اس سے مراد اس کی اللہ کریم کی رضا
اللہ کے نبی کی رضا اور خوشنودی اور آخرت کا حصول ہوتا ہے۔ اب جو حالات ہیں ہمارے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اکثر مسلمان بھی اس مرض میں مبتلا ہیں کہ ہم جو نیکی کرتے ہیں تو ہمارے دنیا کے کام ہونے چاہیے۔ بعض لوگوں کو ہوتا ہے جی میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، صدقات خیرات بھی دیتا ہوں، تو میرا بیٹا کیوں بیمار ہے، میرے بیٹے کو نوکری کیوں نہیں ملتی، میری دکان کیوں نہیں چلتی، یعنی وہ دنیا کے ساتھ اسے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں چونکہ ہمیں رہنا ہے، دنیا کی ہمیں ضرورت ہے، تو دنیا کے لیے سادہ سا قانون ہے کہ جائز اور حلال وسائل اختیار کرو اور محنت کرو، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو، جو اللہ کو منظور ہے وہ ملے گا، اس کے خلاف نہیں مل سکتا۔ اب اگر ہم اپنی عبادات اور نوافل اور تلاوت اور نماز روزے کو بھی دنیا کے لیے کر لیں گے تو یہ اسلامی فکر نہیں رہے گی، اسلامی طرز فکر یہ نہیں ہے۔ اسلامی طرز فکر عبادات اللہ کی رضا کے لیے۔ خط آتے ہیں، فون آتے ہیں، جی وظیفہ بتا دیں، ہمارے اولاد نہیں ہے، وظیفہ بتا دیں، ہمارا کاروبار نہیں چلتا، کوئی وظیفہ بتائیں، ہمارا فلانا کام اٹکا ہوا ہے۔ تو میں تو یہی کہا کرتا ہوں کہ جو وظیفے اللہ و اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کے، وہ پورے کر رہے ہو۔ بنیادی بات ہے کیا آپ کا رزق حلال ہے، حلال کھا رہے؟ کیا آپ کے فرائض سنن واجبات نوافل پورے ہیں جو اللہ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں، وہ پورے ہیں؟ ارکان دین پر عمل پورا ہے؟ اگر وہی نہیں ہے، یعنی جن باتوں کو کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، جو باتیں فرض ہیں وہ پوری نہیں کرتے ہو، تو زائد وظیفے سے کیا ہوگا بھائی؟ لیکن لوگوں میں یہ بیماری پھیل گئی ہے۔ کچھ اس طرح کے علماء کرام میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو علم دین سے دولت پیدا کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے لوگوں کو اس پہ لگا دیا، میں وظیفہ بتاؤں گا، مجھے پیسے تم دے جو تمہیں وظیفے سے ملیں گے۔ لوگ ایسے بے وقوف ہیں کہ جو پلے ہوتا ہے وہ دے آتے ہیں، خود بیٹھ کے وظیفہ پڑھنے لگتے ہیں۔ جو پلے ہے وہ کیوں دے رہے ہو، وہ تو پاس ہے۔ اسی طرح کچھ ہمارا جو میڈیا ہے اس نے بھی ٹھیکہ لے لیا ہے، ٹی وی والوں نے بھی، یہ بھی ہر بندے کو ٹی وی پہ استخارہ کر کے بتا رہے ہوں گے تمہارا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اگلے چینل پہ 4 نجومی بیٹھے ہوں گے، کسی کا اولیاء انسانوں کی طرح سے نہیں ہے، لوگوں سے پیسے لے کے آپ گزارا کرتے ہیں، لوگوں کو ان کی مقدر کے ستارے بتاتے ہیں، تمہارا ستارہ وہاں ہے، تمہارا ستارہ۔ ستارہ کیا کرے گا بھائی؟ ستارہ بھی مخلوق ہے، اور بحیثیت مخلوق انسان سب سے اشرف المخلوقات ہے۔ ستاروں سیاروں سے انسان کی اپنی اہمیت زیادہ ہے، اس کا شرف زیادہ ہے، یہ اپنی انسانیت کو سمجھے۔ علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا نا کہ ستارہ میرے مقدر کی کیا خبر دے گا، ستارہ میرے مقدر کی کیا خبر دے گا کہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں، یہ خود دھکے کھاتا پھرتا ہے فضا میں، اور اللہ نے اسے جس راستے پہ مقرر کر دیا اس سے دائیں بائیں نہیں ہٹ سکتا، جو رفتار اللہ نے مقرر کر دیا اسے بڑھا گھٹا نہیں سکتا، جس وقت اللہ چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے وہاں ہوتا ہے، فراخی افلاک میں اللہ کے حکم کے مطابق گردش کر رہا ہے، خود پابند ہے احکام الہی کا، تقدیر الہی کا، تو میری قسمت کی خبر وہ کہاں سے دے گا؟ اسے اپنے آپ پہ اختیار نہیں ہے تو میری قسمت پہ اس کا اختیار کہاں سے آ گیا؟ لیکن لوگوں نے اٹکل پچو لگا لیے اور سادہ لوگوں کو لوٹتے رہتے ہیں، تو لوگوں کو
عبادت کی لذت سے بھی انہوں نے دور کر دیا ہے۔ عبادت میں ایک لذت ہے، اور وہ لذت ہے کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ کام کروں گا تو میرے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے راضی ہوں گے، خوش ہوں گے۔ میں یہ کام کروں گا تو روز حشر جب حضور حق پیش ہوں گا تو اللہ مجھ پر رحم فرمائیں گے، کرم فرمائیں گے، اور میری بخشش ہوگی، اللہ کریم مجھ سے راضی ہوں گے۔ تو اگر یہ خالص ارادہ بن جائے تو پھر اس میں وہ ایک خوشی، ایک مسرت، ایک لذت بھی آ جاتی۔ اب اگر اس چیز کو ہم بجائے آخرت کے رضائے الہی کے دنیاوی چیزوں کے ساتھ وابستہ کر لیں تو اس کی وہ بنیادی جو لذت ہے وہ بھی اٹھ جاتی ہے اس میں سے، اور برکات بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور مفہوم ہی فوت ہو جاتا ہے عبادت کا۔ تو فرمایا کافر تو یہ ہیں، کافروں کا مزاج تو ایسا ہے کہ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، ان کے پاس اگر اللہ کے احکام بھی ہوں، جیسے یہود و نصارہ کے پاس اللہ کی کتابیں تھیں، تو یہ اللہ کے احکام کو بھی دنیاوی معاوضے کے عوض بیچ کھاتے، یعنی یہ دین کو دنیا کے حصول کا ذریعہ بنا لیتے۔ دین تو ایک بنیادی طور پر دین کی تعریف کیا ہے؟ دین کی بنیادی تعریف ہے کہ یہ ایک رشتہ ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان، وہ معبود برحق ہے، بندہ عابد ہے، اس کا اطاعت گزار ہے، اس کی مخلوق ہے۔ اب جو رشتہ مخلوق کو خالق سے ہونا چاہیے وہ اطاعت کا ہے، اور اطاعت جب اللہ کی جائے تو اسے عبادت کہتے ہیں۔ اسی لیے اگر اللہ کا کوئی حکم چھوڑ کر اللہ کے سوا کسی دوسرے کی بات اس معاملے میں مانی جائے تو اس کو شرک اس لیے کہتے ہیں کہ پھر وہ عبادت ہو جاتی ہے دوسرے کی۔ تو فرمایا کفار کا کیا ہے، یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ اللہ کے احکام اور اللہ کی آیات کو دنیا کے مال کے عوض بیچ دیتے ہیں، ثمناً قلیلا، بہت تھوڑی قیمت پر۔ تھوڑی قیمت سے مراد ہے مال دنیا، کہ دنیا کی دولت جتنی بھی ہو وہ تھوڑی ہے، اس لیے کہ جس کے پاس بھی سونے کے پہاڑ بھی ہوں وہ اپنے نصیب کی وہی 1-2 چپاتیاں صبح اور 2 چپاتیاں شام کھاتا ہے، اور وہ پہاڑوں کے پہاڑ سونے کے اور خزانے چھوڑ کر مر جاتا ہے۔ اس کے حصے میں تو وہی چند لقمے آتے ہیں جو اللہ نے اس کی قسمت میں لکھ دیے۔ تو دنیا کتنی بھی ہو وہ ہمیشہ تھوڑی ہے، قلیل ہی ہے۔ فرمایا اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ بہت زیادتی کرتے ہیں کہ اللہ کی آیات کو دنیا کی دولت کے عوض بیچ دیتے ہیں۔ اور فصدوا عن سبیلہ، جب آیات الہی کو آپ ان کے غلط مفاہیم پہنائیں گے، ان کے معنی بدل دیں گے، تو یہ ایک رکاوٹ بن جائے گی۔ جو بندہ اس بات کو قبول کرے گا اس کو اللہ کی راہ پر چلنے میں ایک دیوار حائل ہو جائے گی، یعنی وہ اس کے صحیح مفہوم کے مطابق اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچے گا، بلکہ اس گمراہی میں پھنس کر بارگاہ اللہ تبارک و تعالی سے اور دور ہو جائے گا۔ تو فرمایا ایک تو یہ آیات الہی کو دنیاوی مال کے عوض بیچ دیتے ہیں، وہ بجائے خود بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر اس کا دوسرا نتیجہ جو ہوتا ہے وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کا سبب بن جاتا ہے۔ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ کریم فرماتے ہیں یقیناً یہ کام جو یہ کرتے ہیں بہت ہی برا ہے،
یہ بہت ہی برا کام ہے جو یہ کرتے ہیں۔ یہ تو ان کی اپنی عملی زندگی ہے کہ جو ان کی بات سنتا ہے اسے گمراہ کرتے ہیں، اور کمال ہے اللہ کی آیات کو بھی غلط مفاہیم، غلط معنی پہنا کر لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکنے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ بہت ہی برا کرتے ہیں۔ لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، اور یہ لوگ مزاجن ایسے ہو جاتے ہیں کہ کسی مومن کے ساتھ نہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد و پاس کا لحاظ کرتے ہیں۔ بات تو کفار کی ہو رہی ہے، مشرکین کی ہو رہی ہے، لیکن جو کردار آج ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں، کیا اس میں بھی یہ بات آ نہیں گئی کہ اللہ کی آیات کو بیچا جا رہا ہے اور مسلمانوں کا کوئی لحاظ نہیں کیا جا رہا، بے دریغ قتل کیے جا رہے ہیں، بموں سے اڑائے جا رہے ہیں، گولیوں سے بھونے جا رہے ہیں، کوئی قاتل جانتا نہیں کہ مرنے والا کون ہے لیکن مارے جا رہا ہے، مقتول کو پتہ نہیں مجھے کس نے مارا، کیوں مارا۔ تو یہ ساری خصلتیں تو کافروں کی تھیں، مشرکین کی تھیں، تو مسلمانوں میں کیسے آگے؟ تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنا نام تو مسلمان رکھا ہوا ہے لیکن عقیدے یا کردار کے اعتبار سے ہم ویسے ہی ہو گئے ہیں جیسے مشرک اور کفار ہیں۔ بنیادی طور پر ہمیں یہ سوچنا یہ ہوگا کہ جو لوگ یہ دہشت گردی کرتے ہیں، یہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں کسی بھی صورت میں، کوئی حکمران ہے وہ اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے یا رشوت کھاتا ہے یا ناجائز کرتا ہے، اور کوئی دہشت گرد ہے، دونوں ایک طرح سے ہیں، اس کے پاس اختیار و اقتدار ہے، وہ اس کے ذریعے سے دہشت گردی کر رہا ہے، اس کے پاس اختیار نہیں، وہ بم اور گولی سے دہشت گردی کر رہا ہے، دونوں دہشت گرد ہیں، طریقہ کار دونوں کا اپنا اپنا ہے۔ تو اگر یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، مسلمانوں کے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، مسلمانوں کے دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو پھر اس سے بنیاد یہ ہوگی کہ ان کے عقیدے بھی صحیح نہیں، یہ بھی کہیں نہ کہیں شرک میں مبتلا ہیں، تب ان میں وہ کفار والی عادتیں اور خصلتیں در آئی ہیں۔ اور یہ کسی مومن کے ساتھ نہ تو رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی قول و اقرار کا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ لوگ بہت ہی زیادتی کرنے والے ہیں، یہ حد سے بڑھ کے آنے والے لوگ ہیں، بہت زیادہ زیادتی کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ 2-3 آیتیں جو گزری ہیں اور ان میں جو کچھ ارشاد فرمایا گیا ہے، کسی بھی باشعور انسان کو لرزہ براندام کر دینے کے لیے کافی ہے، اور اس قدر سخت الفاظ ان میں استعمال فرمائے گئے ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے کہ جو بندہ اس دلدل میں اتر گیا اب اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ لیکن اللہ کی عظمت اللہ ہی کو زیبا ہے، اس کی رحمت وہ خود ہی جانتا ہے، انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اس سب کے بعد فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ سارے ظلم چھوڑ دیں اور اگر توبہ کر لیں، سبحان اللہ، شرک کر چکے،
کفر کر چکے، مسلمانوں سے بدعہدی کر چکے، مسلمانوں کا نقصان کر چکے، مسلمانوں کو قتل کر چکے، مال لوٹ چکے، کتنے مظالم کر چکے ہیں۔ لیکن فرمایا جب تک دنیا میں کوئی ہے اس کے لیے میں نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، اگر یہ بھی توبہ کر لیں۔ لیکن توبہ کیا ہے؟ زبانی اعلان کرنا توبہ نہیں ہے، توبہ یہ ہے کہ ان کی عملی زندگی بدل جائے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، مال، کردار، جان مال اور کردار کے اعتبار سے اللہ کی اطاعت اختیار کرنے۔ اقاموا الصلاۃ، عبادات کو قائم کرے، وآتوا الزکوٰۃ، حلال کمائیں اور اس میں سے زکوٰۃ ادا کریں، یعنی مالی، جانی، بدنی معاملات کو۔ توبہ کا معنی یہ ہے کہ جو برائی عقیدے کی تھی وہ بھی چھوڑ دیں، جو برائی عمل میں تھی وہ بھی چھوڑ دیں، جو مال میں تھی وہ بھی چھوڑ دیں، مال بھی حلال ہو، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں، زکوٰۃ بھی ادا کریں، بدنی عبادات بھی کریں، معاملات درست کر لیں۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ پھر بھلا دو جو کچھ وہ کر چکے۔ کیا رحمت الہی کا بحر ناپیدا کنار ہے، اور کوئی کفارہ نہیں رکھا۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ جتنے ظلم بھی کوئی کر چکا ہے اس پہ کوئی کفارہ نہیں رکھا گیا، بلکہ محض خلوص دل سے توبہ کر لے، اپنے عقیدے اور اپنے کردار کی اصلاح کر لے تو اسلام پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، دھو دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، جیسے تم مومن ہو ویسے وہ بھی مومن ہیں، جیسے تم مسلمان ہو ویسے وہ بھی مسلمان ہیں۔ پھر تم انہیں طعنہ نہیں دے سکتے کہ تم نے یہ کیا تھا، تم نے وہ کیا تھا، ان پر الزام نہیں لگا سکتے۔ پھر جو کچھ کر چکے تھے اسے اللہ نے معاف کر دیا، تم بھی بھول جاؤ۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بندے میں شعور ہونا شرط ہے، بندہ سمجھ سے کام لے۔ قرآن کی آیات جو ہیں وہ ایک ایک بات کو نہایت وضاحت کے ساتھ کھول کر بیان فرما دیتی، کوئی الجھن باقی نہیں رہتی، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جو انسان کی سمجھ میں نہ آئے یا اس کے مزاج کو اپیل نہ کرے، اس کے دل کو نہ لگے، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، بلکہ مشکل ترین باتیں آسان ترین انداز میں سہل کر کے سمجھا دی جاتی۔ سبحان اللہ۔ عظمت الہی ہے کہ کتنے بھی جرائم کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور ہم ہیں کفار کو تو چھوڑیے، ہم اپنے دعوے اسلام پہ نظر کریں اور اپنے کردار کو دیکھیں، ہمارے کمائی کے ذرائع کیا ہیں، ہمارا رزق حلال ہے یا نہیں، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے اسے ہم نیکی پہ خرچ کر رہے ہیں یا برائی کے، کیا ہم مسلمانوں کے آرام اور ان کی بھلائی کا سبب بن رہے ہیں یا ان کو نقصان پہنچانے کا سبب بن رہے ہیں۔ اللہ کریم تو فرماتے ہیں کہ کسی کافر سے بھی زیادتی نہ کی جائے، تو ہم تو معاذ اللہ مسلمانوں سے اور اللہ کی مساجد میں بم چلا رہے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ ہم کب سوچیں گے کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے؟ کب ہمیں یہ خیال آئے گا؟ کب ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے؟ میرے بھائی، زندگی کا اعتبار نہیں ہے، اور انسان کو پہلے لمحے میں توبہ کر کے اللہ کریم سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ اور اللہ اتنا کریم ہے، پہلی اقوام عالم میں ہمیں
انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں ملتے ہیں حالات۔ یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی تھی، اللہ نے قبول فرمائی، ان سے عذاب ٹال دیا اور انہیں ہدایت نصیب فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے گوشالہ پرستی کی تھی، شرک کیا تھا، اس پر اللہ نے ان کی توبہ تو قبول فرمائی، لیکن حکم یہ دیا کہ جنہوں نے بچڑے کو سجدہ کیا ہے وہ گردنیں جھکا کر کھڑے ہو جائیں، اور جنہوں نے سجدہ نہیں کیا وہ ان کی گردنیں مار دیں۔ جو قتل ہو جائے گا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اب بے شمار لوگ قتل کیے گئے۔ آخر موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، یا اللہ بڑے لوگ مارے گئے، اب جو بچ گئے ہیں انہیں معاف فرما دے تو کریم ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ جو مارے گئے میں انہیں شہادت کا درجہ دے دوں گا، اور جو بچ گئے انہیں معاف کرتا ہوں، لیکن دھیان رکھو آئندہ شرک کے قریب مت جانا۔ یہاں شرک سمیت شرک، بدکاری، گناہ، برائی، بدعہدی، مسلمانوں کے ساتھ ظلم، زیادتی، قرابت داری کا لحاظ نہ کرنا، مسلمانوں کو تنگ کرنا، قتل کرنا، پریشان کے سارے گن کر یہاں صرف ایک شرط رکھ دی کہ خلوص دل سے توبہ کر لے اور آئندہ اپنا کردار درست کر لے تو میں سارا معاف کر دوں۔ اور یہ اسی کی زیبا ہے اور اسی کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ ان جتنے مظالم وہ کر چکا، یہ جتنے لوگوں کو وہ مار چکا، یہ قتل کر چکا، ان مقتولین کو بھی تو وہ راضی کرے گا، انہیں بھی تو کوئی شکایت نہیں رہے گی، ان پر بھی اتنا انعام کرے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائے اور اس کو بھی جنت میں جگہ دے گا۔ تو پھر ہم کس وقت کے انتظار میں ہیں؟ کیوں توبہ نہیں کرتے؟ میرے بھائی، زندگی کے پہلا لمحہ ہمہ وقت اللہ کریم سے بخشش مانگنی چاہیے اور اپنے کردار پہ نظر رکھنی چاہیے۔ یاد رکھو جو لوٹ مار کرتا ہے وہ بھی اپنا نصیب ہی کھاتا ہے، اور جو حلال کماتا ہے وہ بھی اپنا نصیب کھاتا ہے، جو اس کی قسمت میں ہے وہی کھائے گا۔ ہر ایک کے لیے ہر قطرے آب، ہر دانہ مقدر ہے، جو اس کے حصے کا ہے وہی اسے ملے گا، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا، اور کوئی اپنے حصے کا چھوڑ کر نہیں مرتا۔ تو جب نصیب میں وہی ہے تو پھر ناجائز ذرائع سے لوٹ مار کرنے کا کیا فائدہ؟ دوسروں کا مال لوٹنے کا کیا فائدہ؟ کیوں نہ اس سے حکمرانوں سمیت دہشت گردوں تک ہم سب مل کر توبہ کر لیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو اپنا لیں کہ یہ ملک جنت نظیر بن جائے، لوگوں کو حقوق ملیں، انصاف ملے، امن ہو، آرام ہو، خوشحالی ہو۔ اور جب لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ کریم قبول فرماتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو خوشخبری دی تھی، قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اے میری قوم، اللہ سے توبہ کرو، وہ بہت مہربان ہے، وہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا، زمین کے سینے سے کھیتیاں اگائے گا، تمہیں اولادیں دے گا۔ یعنی توبہ کا فائدہ، استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ دنیاوی مصیبتیں بھی راحت میں تبدیل ہو جاتی ہیں، افلاس خوشحالی سے بدل جاتا ہے، اور باران رحمت ہوتی ہیں، سیلاب نہیں آتے، کھیت لہلہانے لگتے ہیں۔ اب ہمارا تو یہ عالم ہے نا، یا قحط سالی ہوتی ہے یا بارش ہوتی ہے تو سیلاب آ جاتا ہے۔ قحط سالی بھی عذاب ہے، بارش بھی عذاب بنی ہوئی ہے، لیکن توبہ کر لی جائے تو بارشیں سیلابوں کی بجائے خوشحالی اور ہریالی لاتی ہیں،
اللہ مال میں برکت دیتا ہے، کھیت سونا اگلنے لگتے ہیں، اولادیں عطا فرماتا ہے، قومیں خوشحال ہوتی ہیں۔ تو اللہ کریم ہم سب کو حکمرانوں اور دہشت گردوں سمیت، میرے اور آپ سمیت ہم سب کو خلوص دل سے توبہ کی توفیق بخشے اور اصلاح احوال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔